سب سے پہلے آج قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو صدر جماعت ہیں ان کے حکم پہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے ہماری ساری ٹیم کی مشاورت کے ساتھ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب کی مشاورت کے ساتھ چند ساتھیوں کو جو لاہور تنظیم میں جو ہے اضافی ذمہ داری جو ہے دی ہے. اضافی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو آلریڈی لاہور تنظیم کے عہدیداران ہیں وہ آلریڈی اپنی جگہ پر موجود ہیں. ان کے ساتھ چند ایک نئے دوستوں کا، نئے سے مراد یہ ہے کہ نئی ذمہ داری ان دوستوں کو دی جا رہی ہے. دوست پرانے ہیں، جس طرح ہمارے بھائی ہیں افضل کھوکھر صاحب، وہ پچھلے دنوں ان کی طبیعت ناساز تھی تو وہ سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہے وہ زیادہ ایکٹیولی پارٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ افضل کھوکھر صاحب سینئر نائب صدر تھے، ان کی جگہ ان کے بھائی سیف الملوک کھوکھر صاحب کو سینئر نائب صدر لاہور جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے. تو قیادت نے اس کو منظور کیا اور ان کو سینئر نائب صدر لاہور جو ہے وہ مقرر کیا جا رہا ہے. اسی طرح غزالی بٹ صاحب ہمارے ہر دل عزیز ایم پی ہیں، ان کو بھی سینئر نائب صدر لاہور کی ذمہ داری تفویض کی جا رہی ہے. کرنل مبشر جاوید جو ہمارے لارڈ میئر تھے، ان کو بھی پارٹی نے سینئر نائب صدر لاہور کی ذمہ داری جو ہے وہ تفویض کی ہے. میاں محمد طارق صاحب پارٹی کا بڑا سرمایہ ہیں، بڑے پرانے کارکن ہیں، ان کو بھی پارٹی نے ایس وی پی لاہور کی، سینئر نائب صدر لاہور کی ذمہ داری تفویض کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میر اشتیاق احمد جو ہمارے پارٹی کے انتہائی قیمتی ساتھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ان کو بھی پارٹی نے سینئر نائب صدر لاہور جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک وحید صاحب جو ہمارے ایم پی اے بھی ہیں اور پرانے ساتھی ہیں، ان کو ایک ہماری سلاٹ خالی تھی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری لاہور کی، اس کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے سیکنڈ ہینڈ کمان کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں رخصت پہ جاتا ہوں، مجھے کسی پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے یا میں کوئی 8-10 دن کی رخصت لینا چاہتا ہوں، تو میں صدر لاہور کی اجازت سے جب رخصت لوں گا تو میرے بعد جس نے جنرل سیکرٹری قائم مقام کے فرائض سر انجام دینے ہیں میری غیر موجودگی میں، وہ بھی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کو فائنل کیا جائے. تو سید توصیف شاہ صاحب ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری 1 ہیں، یہ جب بھی میں کبھی رخصت پہ جاؤں گا، جتنی دیر میں جنرل سیکرٹری لاہور ہوں، تو سید توصیف شاہ صاحب قائم مقام جنرل سیکرٹری لاہور کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیا کریں گے. اسی طرح جو سینئر نائب صدور بنے ہیں، ان میں سے ایک کو پارٹی کی مشاورت سے ملک پرویز صاحب کی غیر موجودگی میں صدر جو ہے اس کا عہدہ جو ہے قائم مقام کا تجویز کیا جائے گا. یہ ایک سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا جو پورے پنجاب میں اس کے اوپر چلے گا. آج جہاں ہم ان عہدیداروں کو اناؤنس کر رہے ہیں اور ان کو اناؤنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ لاہور کی تنظیم، لاہور شہر بہت بڑا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کلیم بھی ہے، اور تمام الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ پروف کیا ہے کہ لاہور میں پی ایم ایل این ایک واضح میجورٹی والی پارٹی الحمدللہ اپنے آپ کو منوا چکی ہے. اور اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے زیادہ ساتھیوں کی ضرورت ہے. ضلع لاہور بھی ہمارے اندر شامل ہے. ان تمام معاملات کو لے کر آگے چلنے کے لیے اب ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا. ان تمام دوستوں کو جو ہے وہ ذمہ داری تفویض کی جائے گی، اور جو آلریڈی دوست کام کر رہے ہیں، جو ہمارے پہلے سے عہدیدار ہیں، ان کو اور ان کو ملا کر آئندہ لاہور میں تمام معاملات کو کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بنیادی بات ہے کہ صوبائی حلقہ جات کی تنظیم، پچھلے 2 برس سے حلقے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور پچھلے الیکشن کے بعد اب نئے حلقہ جات آ گئے تھے. تو اس میں اب ہم انشاءاللہ تعالی 20 اگست سے ہم اپنی صوبائی حلقہ جات لاہور کی تنظیم سازی کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اس پروسیس میں ہم ہر صوبائی حلقے کے لیول پہ اور قومی حلقے کے لیول پہ ایک ذمہ دار کا تعین کریں گے جو اس صوبائی حلقے کی تنظیم سازی کو مانیٹر کرے گا. آپ کے مسلم لیگ نون لاہور کے آفس سے اس دفعہ ہم نے ایک پیٹرن یہ سٹارٹ کیا ہے کہ ہر کارکن کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو تنظیم کے لیے پیش کر سکے. تو ہم نے ایک پرفارما ڈیزائن کیا ہے، وہ پرفارمے انشاءاللہ 20 اگست کے بعد سے اسی دفتر میں دستیاب ہوں گے. تو 20 اگست سے لے کر 31 اگست تک وہ پرفارمے یہاں سے دستیاب ہوں گے اور سبمٹ کرائے جائیں گے. اور ان پرفارموں کے سبمیشن کے بعد ان کو جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جائے گا اور ایک بورڈ ترتیب دیا جائے گا جو اس پوری تنظیم سازی کا مشاورتی بورڈ ہوگا. اس بورڈ میں لاہور کے سینئر کارکنان، ایم این اے، ایم پی ایز، کیونکہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز میں سے بھی بیشتر زیادہ تر کارکنان ہیں، تو سینئر کارکنان پر مشتمل ایک وہ بورڈ ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ روز میں شیئر کر لیا جائے گا. آپ باقاعدہ ہم اس پروسیس کو مانیٹر کریں گے اور وہ بورڈ جو ہے وہ ایک ایک کارکن کی بات سنے گا. جو بھی اپلیکنٹ ہوگا ہر اپلیکنٹ کی ہم بات سنیں گے، اس کا کیس سنیں گے اور اس کے کیس کو انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے بعد میرٹ پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا. متعلقہ
ایم پی ایم این اے سے مکمل مشاورت کی جائے گی. لیکن اس مرتبہ جو ہمارا ٹاسک ہے کہ چونکہ یہ شہر لاہور ہے اور اس شہر لاہور میں الحمدللہ جس کارکن کو ٹکٹ سے نواز دیا جائے وہ اللہ کے فضل سے ریکارڈ ووٹوں سے جیت سکتا ہے. یہاں کوئی بڑے بڑے ناموں کا معاملہ نہیں ہے, یہاں کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے. یہاں اللہ کے فضل کے بعد میاں نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. جس کو میاں محمد نواز شریف کا ٹکٹ مل جاتا ہے, وہ چاہے خواجہ عمران نذیر ہو, چاہے رمضان صدیق بھٹی ہو, چاہے کوئی اور ہو, وہ اللہ کے فضل سے عزت پا جاتا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مرتبہ جو مشاورت کریں گے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا کبھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر میں کسی حلقے سے ایم این ایم پی ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار میرے منشی کو بنا دو یا میرے بھائی کو بنا دو اور کسی کو بنانا نہیں ہے. تو اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی آپ کو باقاعدہ ایک بہترین مشاورتی عمل کے ساتھ میرٹ پر بنتی ہوئی تنظیم اور ایک بڑی پراثر تنظیم اللہ کے فضل سے آپ کو نظر آئے گی. اور یہ تمام پروسیس انشاءاللہ تعالی 25 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا اور 25 ستمبر کے بعد اس کو انشاءاللہ تعالی اناؤنس کیا جائے گا. اور یہ تمام معاملات کو ہم لے کر آگے چلیں گے. اور جو تمام تنظیم سازی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں پاکستان میں مکمل جمہوریت کی بحالی کی. میں نے بڑا عجیب لفظ استعمال کیا ہے کہ جب جو حکمران ہوتے ہیں جب ان کی ذہنیت آمرانہ ہو جائے تو اس کو جمہوریت نہیں کہا کرتے. آپ دیکھیں کہ کل مصدق ملک صاحب نے سینٹ میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی 4 مہینے کا دھرنا دے تو اس کو مکمل آزادی ہو, وہ پی ٹی وی پر قبضہ بھی کرے, وہ ایس پی کی کمرے بھی توڑے, وہ پولیس والوں پر تشدد بھی کرے اور ان کو کچھ نہ کہا جائے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی فیض آباد میں دھرنا دے اور اس کو دھرنے کے بعد جو ہے وہ شکریہ کے ساتھ واپس بھیجا جائے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے جب وہ اپنی قائد کی بیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پرامن کھڑی ہو تو ان کا تشدد سے استقبال کیا جائے, ان پر پیپر سپرے کیا جائے, ان کو جو ہے وہ پانی سے دھو دیا جائے اور ان کو اینٹوں لاتوں گھونسوں کا ان پر استعمال کیا جائے اور قائد کی بیٹی کی گاڑی پر فائرنگ کی جائے. میں مطالبہ کرتا ہوں تمام اداروں سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا, کیا چیز استعمال کی گئی کہ بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور یہ کیا تھا. کیونکہ ہم سب میں بڑی تشویش ہے. وہ ہمارے قائد کی بیٹی ہیں, وہ ہماری بہن ہیں, وہ ہماری لیڈر ہیں, ہمیں ان کی صحت اور سلامتی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. تو ہم اس تمام معاملات کے تناظر میں اپنی پارٹی کی تنظیمیں اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اس جی ڈی پی کو جو 5.8 سے اوپر جا رہی تھی جو آج -40 پر گر گئی, وہ ڈالر جس کو بقول ان کے کہ مصنوعی طور پہ جناب ہم نے 110 پہ روک رکھا تھا, لیکن وہ مصنوعی طور پہ روکا تھا یا اصلی طور پہ روکا تھا, پاکستان کی عوام سکھ کا سانس لے رہی تھی. اور آج ڈالر کی بلندیوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی. وہ وعدے جو پاسپورٹ, گرین پاسپورٹ کی عظمت کے وعدے کرتے تھے کنٹینروں پر کھڑے ہو کے, انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ 10 نمبر کیا ہے. آج الحمدللہ ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی صورت میں ہو, چاہے وہ میاں شہباز صاحب کی صورت میں ہو, چاہے وہ مریم نواز کی صورت میں ہو, چاہے وہ اس مرد آہن حمزہ شہباز کی صورت میں ہو کہ جن کو آج 1 سال سے زائد ہو گیا. آج تک الزام سوچا جا رہا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب الزام کیا لگانا ہے. آپ نے 1 سال حمزہ شہباز کو زنداں میں قید رکھا اور آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ اب تک اس پر الزام فائنل کر کے لگا نہیں سکے. اور حمزہ شہباز شریف صاحب کارکنوں کے دلوں میں بستے ہیں. یہ ہمارا خاندان ہے, یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں. اور جو لوگ فیاض الحسن چوہان صاحب جیسے بڑے ادب سے میں عرض کروں, اور کل فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بات کر دی ہے, تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی فکر کریں. 24 گھنٹے آپ کو اپوزیشن کی فکر پڑی رہتی ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی فلاپ ہوگی یا کامیاب ہوگی, اپوزیشن کی اندر سیاسی جو ہے وہ جانشینی کی کوئی لڑائی چل رہی ہے, اپوزیشن کے اندر فلانا مسئلہ چل رہا ہے. اور بھائی آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, اب آپ حکمران ہیں. آپ کو شاید اب تک پتہ نہیں چل رہا, اس لیے کہ آپ کو حکمران اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں شاید آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے پتہ نہیں چلا لاک ڈاؤن کا فیصلہ اشرافیہ نے کرا لیا, مجھے ڈالر کا پتہ نہیں چلا ڈالر کیسے بڑھ گیا, میں سو کے اٹھا تو پتہ چلا جی ڈی پی گر چکی تھی. تو بھئی آپ کو اگر حکمرانی کے اوپر یقین نہیں ہے تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اوپر باتیں کرنے کے بجائے آپ ترجمان ہیں اپنی حکومت کے. آپ کو روز حمزہ شہباز شریف کے اوپر دھیان رکھنے کے بجائے آپ کا دھیان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دور میں 26 ماہ کا بچہ پولیو سے مر گیا تھا. آپ کے دور میں کل پھر پولیو کے کیس آئے ہیں, ایک بچی پھر کل مر گئی ہے.
آپ کو اس کا حساب دینا ہے کہ آپ نے اس پولیو کیمپین کو کہ جس کو شہباز شریف صاحب کے دور میں الحمدللہ پولیو فری پنجاب بنا کر چھوڑا گیا تھا، دوبارہ پولیو زدہ پنجاب آپ لوگوں نے کر دیا ہے، آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہے۔ آپ کو بی آر ٹی جس کے اوپر آپ بڑے جشن منا رہے ہیں، جس کی پہلے دن ہی بسیں خراب ہو گئی اور لوگ پیدل چلے، اس بی آر ٹی کہ جس کے سے کم پیسوں میں 3 بی آر ٹی الحمدللہ شہباز شریف صاحب نے بنائی، آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ آپ کو جنگلہ بس کے یو ٹرن کا حساب دینا ہے، آپ کو پاکستانیوں کی لٹتی دولت کا حساب دینا ہے، آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کو آسمان پر لے جانے کا حساب دینا ہے، آپ کو پاکستان کا قرضہ کھا جانے کا حساب دینا ہے، آپ کو پاکستان کی جی ڈی پی تباہ کرنے کا حساب دینا ہے۔ آپ اس کا حساب دیا کریں، آپ اپنی کارکردگی پر توجہ دیا کریں۔ اور آج فواد چودھری صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف کے معاملات کو دیکھنے کی بجائے آپ اپنی پارٹی کے معاملات جو ہیں ان پر ذرا توجہ دیں۔ آپ اس پر توجہ دیں کہ اگر آپ کا بزدار ٹھس ہو گیا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ جس پر درجنوں کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں، آپ ہی کہا کرتے تھے کہ اگر الزام لگ جائے تو جناب استعفیٰ دے کے گھر جائیں، اور آج آپ ہی کا گورنر کہہ رہا ہے کہ جناب ابھی تو صرف الزام لگا ہے، کوئی جرم ثابت تھوڑی ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پھر ہم پہ یہ تمام جو ہے وہ معاملات کیوں لگائے گئے؟ اور یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جناب عمران نیازی صاحب کہ آپ کا لاڈلا، آپ کا وسیم اکرم پلس ریاست مدینہ میں شراب کے لائسنس بانٹتا پھر رہا ہے، اور علیحدہ بات ہے کہ اس 5 کروڑ کس نے لیا اور کس نے دیا اور کہاں سے دیا، یہ بھی خیر پتہ چل جائے گا۔ 2 وعدہ ماہ گواہ پیش ہو چکے ہیں، اور یہ کیسی زیادتی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھیوں کو، حنیف عباسی صاحب کو، محسن لطیف صاحب کو، ماجد ظہور صاحب کو، امیر حجر صاحب کو، کبھی سوچا، کبھی دیکھا آپ نے کہ یو سی کے کونسلر کو نیب نے نوٹس کر دیا؟ یار یو سی کے کونسلر بیچارے کے پاس کیا اختیار ہیں؟ کیا اختیار ہے؟ ماجد ظہور جو وہاں ناظم تھے، کیا اختیار ہیں ان کے پاس؟ اور اگر میں رکن پارلیمنٹ کے طور پہ اگر کسی افسر کو یہ ریکویسٹ کر دوں گا کہ یہ مینار پاکستان میرے نام کر دے، تو کیا وہ میرے نام ہو جائے گا؟ جب تک رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں دیکھے جائیں گے معاملات تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی پارٹی کی تنظیم نو کرنے کے بعد ہم پورے جدوجہد کو تیز کریں گے، اور ساتھ ساتھ تنظیم سازی چلے گی، ساتھ ساتھ جدوجہد چلے گی۔ ہم اپنی عوام کو انشاءاللہ ان افریت سے، اس مصیبت سے نجات دلا کر لیں گے، اور ان کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پرانا پاکستان انشاءاللہ تعالی بہتر پاکستان، جو آج کے نئے پاکستان سے کروڑوں گنا بہتر ہے، اس کی بحالی کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرانے پاکستان سے یہ چیزیں نئے پاکستان میں بہتری کی طرف جاتی، لیکن آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پرانے پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ بہت کمال تھی، اور نئے پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ بربادی کی طرف نظر آتا ہے۔ آپ میں سے لوگ ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو پرانے پاکستان والے دوا خرید کر گئے تھے، اس دوا سے ہی آپ نے گزارا کیا۔ نئے پاکستان میں تو دوائی بھی نہیں ملی، نئے پاکستان میں تو سی ٹی اسکین نہیں ہو پا رہا، نئے پاکستان میں تو ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام نہیں چل پا رہا۔ آپ نے سٹنٹنگ کا وہ پروگرام جو 4 سال ہم چلاتے رہے، آج آپ نے اس کا نئے سرے سے اشتہار دے کے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ آپ تو چلے ہوئے مال کو چلانے کے عادی ہیں، آپ کو مال چلا ہوا ملتا ہے اور آپ اس کو چلاتے ہیں۔ آپ کو ٹھوس مال چلانے کی عادت ہے، تو بھائی اپنے ٹھوس مال کو آپ جتنا مرضی چلائیں، لیکن ہمارے چلے ہوئے پروجیکٹس کو کائنڈلی اپنے نام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو بزدار صاحب نے اپنے 2 سال کی کارکردگی چھایا کی ہے، مجھے ہنسی آئی ہے وہ کارکردگی دیکھ کے، اس میں تمام وہ منصوبے جو الحمدللہ ہم بنا کر چلا کے گئے، آپ نے ان کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے۔ بھئی آپ کی اینک اندھی ہوگی، عوام کی اینک اندھی نہیں۔ عمران گرائے صاحب بیٹھے ہیں، یہ ٹورزم کے ہیڈ رہے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں جو بسیں منگائیں، جو 5 بسیں، آج آپ نے ان کو اسلام آباد بھیج دیا۔ پنجاب کے پیسوں سے منگوائی ہوئی بسوں کو آپ اسلام آباد بھیج کے ان کو نئے پروڈکٹس کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو آپ تو پرانی شراب نئی بوتل میں بند کر کے بیچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ کو پرانی شراب ہی پسند ہے، تو مہربانی کریں اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں۔ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی لازم ہے، اس ملک کے اندر اصل جمہور کی حکمرانی لازم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائدین میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں سب اکٹھے ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اور یہ جو فکر پڑی ہوئی نا فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کو اور آپ کے ڈیڈی جان کو کہ مریم نواز کا جو ہے وہ کا پارٹی چھین رہی ہے، آج آپ کو شہباز شریف صاحب کا بہت زیادہ ہمدردی جاگ رہی ہے، تو یہ فکر آپ کو یہ نہیں ہے۔ فکر آپ کو یہ ہے کہ جو بیٹی اور بہن جب نکلتی ہے تو واقعی آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، واقعی آپ تھر تھر کانپتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، شہباز شریف کی بیٹی ہے، حمزہ کی بہن ہے، یہ ایک خاندان ہے، اور مسلم لیگ نون اس سارے خاندان میں ایک خاندان کی مانند اکٹھی ہے۔ ہم سب اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
کٹھے نکلیں گے اور اس ملک کو اس ظالم حکومت سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے. ہمارا تنظیم سازی کا پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوگا. میں آج پوری جماعت کی طرف سے اپنے آج نئے بننے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ مزید جو ساتھی ہمارے رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ ذمہ داریاں دیں گے. ہمارا کوئی سینئر ساتھی ایسا نہیں ہوگا جو نظر انداز ہو. انشاءاللہ سب کو ذمہ داریاں دیں گے, سب کو پارٹی کے عزت اور عہدوں سے نوازیں گے, اور مل کر جو مکمل جمہوریت کی بحالی کے لیے اور میاں محمد نواز شریف کی باعزت واپسی کے لیے اور اس ملک پر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں گے. پاکستان زندہ باد. چیلنجز تو میں نے کہا ہے کہ جی آج کل جو چیلنجز ہماری معیشت کو دوسری چیزوں کو درکار ہیں اس میں اپنا حصہ ہم نے ڈالنا ہے. جو چیز بری ہوگی, جو چیز مہنگائی کی طرف زیادہ جا رہے گی, اس کو ہم نے روکنا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو ایک پڑھے لکھے اور ویل کوالیفائڈ قسم کی جو ایک آپ کا کیا کہتے ہیں آپ ایک ہوتا ہے نہیں روک سر, اس میں گورنمنٹ کو راستے گورنمنٹ کو چیلنج دیں گے, اسمبلی میں جا کے بات کریں گے. انہوں نے بتایا کہ 3 مہینے میں میں سر یہی چیلنج یہی میں سر کروں. اچھا, میں جو سوال آپ ملک صاحب سے پوچھ رہے ہیں, بیسیکلی ملک صاحب چونکہ بڑے کمیٹڈ انسان ہیں, وہ وقت سے پہلے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں بھائی. جب ریسلنگ ہوتی ہے تو اکھاڑے سے پہلے پریکٹس کرنا پڑتی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون اس اکھاڑے میں الحمدللہ پوری طرح اترنے جا رہی ہے. اب ہم عوام کو مرتا نہیں دیکھ سکتے. ہم نے 2 سال اس لیے اس حکومت کو ٹائم دیا کہ اگر ہم اس سے پہلے نکلتے تو ہم پر الزام آتا کہ جناب عمران نیازی صاحب تو نے تو پتہ نہیں پاکستان کو دودھ اور شہد کی نہروں میں ڈبو دینا تھا, آپ لوگ جلدی نکل آئے ہیں. تو اب جب پورا پاکستان کی عوام نے ان کا نظارہ کر لیا ہے کہ یہ پاکستان کو اونچا کرنے نہیں ڈبونے آئے ہیں, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خاموش بیٹھتے ہیں تو ہم یہ جرم کریں گے, اور ہم اپنی تیاری مکمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد کریں گے اور اس حکومت کا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی محاسبہ کریں گے. اس میں اس ٹریننگ کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہم اپنے کارکنوں کو, اپنے جو نمبر 2 ٹیئر کے لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں, ان کے ساتھ مل کر یہ اس کی ٹریننگ اور اس قسم کی انفارمیشن دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی الیکشن میں کتنی دھاندلی ہو گئی تھی, اس کے لیے ہم سوچ بچار کریں گے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو معاملات ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کی کلائمیٹ بھی بدلے گی اور پارٹی میں اسٹرینتھ بہت آئے گی. کیا سمجھتے ہیں بسیں جو ہیں اس لاول بھیج دی ہیں, کیا آپ نان صاحب کل ان کے ٹورزم کے ایڈوائزر ہیں کو آصف محمود صاحب, وہ ایک اپنا شیخی مار رہے تھے ٹی وی پہ کہ جناب ہم نے یہاں پہ ایک نئی بس سروس شروع کر دی ہے. یہ میاں شہباز صاحب کے دور میں جب میں چیئرمین تھا ٹورزم پنجاب کا, تو ہم نے 5 بسیں یہاں پہ منگوائی تھی اور 5 بسیں لاہور میں چل رہی تھی. ان میں سے ایک بس یہ پنڈی اسلام آباد کے لیے لے گئے ہیں اور وہاں پہ یہ جا کے نئی سروس شروع کی ہے, جبکہ یہ نئی سروس نہیں ہے, یہ لاہور سے گئی ہے. اور یہ وہی بس ہے جو میاں شہباز صاحب نے منگوائی تھی. یہ ان کی کوئی نئی سروس نہیں ہے. یہ انہیں نقل مارنے کی عقل بھی چاہیے, ان کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کم از کم اتنا جھوٹ بولیں کہ جھوٹ بھی کہے یار واقعی جھوٹ ہے. شاہ خصوصاً ایوب صاحبہ بھٹا کے حوالے سے پہلے بھی بہت زیادہ کمپلینس آپ کے پاس آئی ہیں اور متعدد بار اس نے نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے. اس کے باوجود آپ ابھی تک جب ایم پی اے کے خلاف اس نے بیان دے دیا, کمیٹی بنا دی گئی ہے, لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے مسلم لیگ نون. سر دیکھیں, صدر لاہور اور یونیورسٹی لاہور نے کمیٹی جو ہے ڈاکٹر اسد اشرف کی صدر میں بنا دی ہے. ہم نے ان کو وہ نوٹس جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں. وہ چونکہ ہمارا عہدیدار نہیں تھا, ایک کارکن کی حیثیت سے وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتا تھا, لیکن پارٹی کے اندر چونکہ ڈسپلن موجود ہے اور جو ہر کوئی بندہ جواب دہ ہے, چاہے وہ ایم پی اے ہو, چاہے ایم این اے ہو, چاہے کارکن ہو, تو اس کے لیے ہم ان شاء اللہ بہت جلد اس کو بلا کر اس کی جواب دہی کر رہے ہیں. ڈاکٹر ارشد بڑا سینئر آدمی ہے اور اس کو کارکنان کا A to Z پتہ ہے. بٹ صاحب سوال کرو. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تنظیم سازی کا عمل شروع ہو رہا ہے, کوئی چندہ وغیرہ بھی کارکنان رہنماؤں سے اکٹھا کر رہے ہیں آپ لوگ, فائنانس مدد کریں گے؟ فنڈس کے حوالے سے جو ہے ہماری جو مرکزی پاکستان مسلم لیگ
वहाँ पे हमारे जो मेम्बरान पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली वो अपना शुरू से फंड जो है उसके हवाले से जो अपना शेयर है वो करवाते रहते हैं असम्बली में, और वहीं से जो फंड होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। और एक और मैं फंडिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा जी कि जो फयाज हुसैन चौहान साहब ने कुछ दिन पहले बात की कि मरियम नवाज साहबा ने जनाब 10 लाख रुपया बांटा और 10 लाख रुपया बांटा और जनाब इतने पैसे फलाने को दिए, इतने पैसे फलाने को दिए, तो चौहान साहब मुझे तो लगता है कि ये आपके सामने बांटा था कि आप लेने वालों में आए थे या देने वालों में आए थे, ये ज़रा क्लियर कर दें। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तान जमात है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं लेती, ये यहूदियों से पैसा नहीं लेती जो रोज़ जलसे करे और रोज़ बांटे और ख़त्म ही ना हो और उसका हिसाब ही ना हो सके। आप हमारे 5-10 लाख का हिसाब करने के बजाय अपने जो 15-20 करोड़ डॉलर जो आप खा गए हैं ना फॉरेन फंडिंग केस में, उसका ज़रा हिसाब दें जिस पे आप रोज़ स्टे ले लेते हैं। और ये जो वीडियो आपने बनवाई है ना, ये सारा काम आपने किया है। आप कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाना चाहते थे। मैं उन लाहौर पुलिस के जवानों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमात की रोकथाम की, और मुझे जो पता चला है कि शायद लॉ मिनिस्टर ने इसमें अपना रोल प्ले किया है कि इतनी ज़्यादा अंधी ना मचाएं, इतना जुल्म ना करें, ये नहीं बनती दहशतगर्दी। तो ये लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रुकावट डाली, वरना फयाज हुसैन चौहान साहब आप तो इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाना चाहते थे। और ये पथराव भी आपके इशारे पर हुआ है, ये वीडियो भी जो मिर्जा जवेद साहब की गाड़ी आपने कह दी है, वीडियो भी आपने बनवाई है, और ये सारी साजिश के पीछे फयाज हुसैन चौहान साहब आप शामिल हैं। बहुत शुक्रिया।